کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں، جیسے بچے کارٹون، اب ہمارے دماغ میں ہر ٹائم وہی چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک لحاظ سے ان کا نشہ بن چکا ہے، نشہ بن چکا ہے، ایڈکٹ ہو چکا ہے۔ جس کا کام ہم ہر ٹائم دیکھنے کا ہے، اس کی نظر ہی کمزور ہوگی، تو اس کو تو یہ لازمی چیزیں کھانی چاہیے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو روزانہ 1 عدد اخروٹ کھا لیا کریں۔ فرض تو امام جو پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ نے پڑھ لیا، نفلی نماز آپ جتنی مرضی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اسے لمبا کریں، سجدہ زیادہ دیر تک کریں۔ یعنی یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا جبکہ انعام۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یوگا اور مراقبہ اور اس طرح کی چیزوں میں لگایا جاتا ہے۔ آنتوں کی انفیکشن کے لیے میٹھا انگور بہت اچھا ہے، دل کے لیے بہت اچھا ہے، اگر چہرے کے اوپر چھائیاں پڑی ہوں اس کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے، اگر قبض کی شکایت رہتی ہو کمال کی چیز ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے دماغی کمزوری اور نظر کی کمزوری کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مدارس کے بچے ہوں، اسکولوں کے کالجز کے بچے ہوں، یونیورسٹیز کے بچے ہوں، ایک تو ان کا نصاب بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے اور اوپر سے پھر ان کی جو خوراک ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دماغ کو طاقت نہیں ملتی۔ پھر اوپر سے رٹا سیشن، یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان پیدا کرتی ہیں بچوں کی پڑھائی میں اور بچوں کی صلاحیت کے اندر کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب روایت آج بھی حکیم صاحب موجود ہیں، پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ حکیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو دماغی کمزوری ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ بیان کر دیجئے ناظرین کے سامنے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے دوبارہ موقع دیا مجھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو دماغی کمزوری ہے بیسکلی، اب جب خون کا دورانیہ دماغ کی طرف کم جاتا ہے تو یہ دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر خون کا دورانیہ دماغ کی طرف زیادہ جائے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کئی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ صحت میں کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے دماغی کمزوری اور نظر کی کمزوری، آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں نظر کی اینک لگی ہوتی ہے۔ تو اس کا جو بنیادی ایک تو وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو آج کل کے معاملات ہیں جس میں نیٹ کا آ جانا، موبائل کا آ جانا، اس طرح کی، اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آ جانا، کولڈ ڈرنکس کا آ جانا، ایک تو ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا بنیادی کام۔ اس کے بعد ہماری رات کی سونے کی روٹین اچھی نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے معاشرے میں جاتے ہیں ہمارے ماضی میں تو لوگ رات کو جلدی سو جاتے تھے، صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنی، قرآن مجید پڑھنا اور اس کے بعد گھر کے معاملات میں ہم مگن ہو جاتے تھے، شروع ہو جاتے تھے۔ آج چونکہ رات کو لیٹ سونا اور رات دیر تک موبائل کا دیکھنا، یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں، جیسے بچے کارٹون، اب ہمارے دماغ میں ہر ٹائم وہی چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک لحاظ سے ان کا نشہ بن چکا ہے، نشہ بن چکا ہے۔ ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا ہر ٹائم دماغ رہتا ہے ادھر، تو آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوتی، اس کے بعد دماغ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب دماغ کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو اس میں نا ایک وہاں پہ انگلینڈ سے غالباً آئے تھے ڈاکٹر، تو وہ علاج بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جب آتے ہیں نا بچے ذہین نہیں ہوتے تو ہم ان کا نا 1 ہفتے میں 1 سیشن کرتے ہیں اور 3 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو بچے اگلے ہفتے ہی ان کے جو ہے نا نمبر وغیرہ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، رزلٹ بہت اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر میں نے خود ایک نا تجزیہ کیا کہ ہمارے دور میں اگر دیکھا جائے جب ہم چھوٹے تھے تو پہلے جو پڑھائی کا ایک نظام تھا، ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا، اور اتنے اچھے اسکول نہیں تھے، سرکاری اسکول تھے، تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا، اسکول ہو یا مدرسہ ہو، تو قاری صاحب نے آتے ہی کان پکڑوا دینے ہیں۔ جب کان پکڑواتے تھے
تو وہاں پہ جب ہم مرغا بنتے تھے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی بھی بچے کو آپ مرغا بنا دیکھیں نا تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے 5-10 منٹ میں۔ اب وہ جب ایکسرسائز بندہ بتا رہا تھا نا ڈاکٹر، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسے ایکسرسائز کرواتے ہیں، تھوڑی دیر تک ایسے جھکا کر رکھتے ہیں، پاؤں کی طرف اس کے کر دیتے ہیں، سر کو پاؤں کی طرف کر دیتے ہیں، جھکا رہتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، خون کا دورانیہ دماغ کی طرف جاتا ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج تک تو سبق ایسے ہی یاد کرتے رہے کہ ڈر کی وجہ سے کہ وہ مرغا بنے ہیں، ڈر کی وجہ سے، لیکن ڈر کے ساتھ ایک اور عنصر ہوتا ہے اس میں، ایک اور اس میں فائدہ یہ تھا کہ خون کا دورانیہ جب دماغ کی طرف جاتا تھا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، وہ خون کا جو دورانیہ تیز ہونے کی وجہ سے ہمارا دماغ جو تھا وہ تیز ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ آج کل تو مار نہیں پیار اور پھر اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے سخت پابندی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا ایک اور حل بڑا بہتر، اس سے بھی زیادہ اچھا حل بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اگر ہم اپنے انبیاء کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، یا اولیاء کی زندگی دیکھیں، صحیح، ان کے دماغ کتنے تیز تھے، کتنی بڑی کتابیں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پیچھے بھی چلا جائیں، یا ہمارے دور کے جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، تو وہ ہم سوچتے رہتے ہیں اتنی کتابیں کیسے لکھ لیتے ہیں۔ اب وہ کان پکڑنے والا یا جھکنے والا کام نہیں، اس سے بھی بڑا بہت اچھا کام بتانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ لمبا کریں۔ اب سجدہ لمبا کرنے میں آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو سجدہ، جن کا میں کہتا ہوں جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے، کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، ہمیں فلاں چیز یاد نہیں ہوتی، یا بچے کہتے ہیں ہمیں یاد، انہیں عادت ڈالیں سجدہ لمبا کریں۔ اگر وہ وہاں پہ 3 تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہاں پہ دوسری بڑی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اسے کم از کم کوئی 21 دفعہ 23 دفعہ اس کو پڑھا لیں، یعنی اپنی جو نفلی نماز ہے اس کے اندر خاص طور پہ نفلی نمازوں میں بیسیکلی تو ہم نے اس کو دماغ کو تیز کرنا ہے۔ فرض تو امام جو پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ نے پڑھ لیا، نفلی نماز آپ جتنی مرضی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اسے لمبا کریں، سجدہ زیادہ دیر تک کریں۔ یعنی یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا جبکہ انعام۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یوگا اور مراقبہ اور اس طرح کی چیزوں میں لگایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ دیکھیں کیسی چیز ہے، تہجد پڑھیں گے، سجدہ لمبا کریں گے، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور میں 100% کہتا ہوں آپ یہ عمل 1 سے 2 ماہ کر لیں، انشاءاللہ آپ اس کے بعد میں رزلٹ دیکھیں۔ اس کے بعد فریش، جو میں بات کی تھی کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، اب آپ گاؤں میں جاؤ تو وہ صبح اٹھتے ہیں، تازہ آب و ہوا لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے جو صبح کا ٹائم سورج جب نکل رہا ہوتا ہے ہم سوئے ہوتے ہیں۔ ایسی ہے۔ صبح کے ٹائم پہ ایسے بچوں کو، ایسے بڑے لوگوں کو صبح کے ٹائم واک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وہ شہروں میں رہتے ہیں، صبح اٹھیں، نماز پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے واک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انبیاء نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، صحیح، قرآن مجید میں اس کی آیات موجود ہیں، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، وہ کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ ربی زدنی علما اکیلا پڑھ لیں یا پوری آیت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صورت ہے الم نشرح لک صدرک، یہ والی صورت پوری پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں۔ اب یہ تو ہو گیا روحانی علاج۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کھانے میں کیا لیں جس سے آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے، دماغ بھی مضبوط ہو جائے۔ اس میں کوشش کریں زیادہ تر آپ رطوبت والی چیزیں کھائیں، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں۔ صحیح۔ مغزیات جتنی ہیں، بادام لے لیں، کاجو، پستہ، اخروٹ جتنے ہیں، یہ سارے ہی دماغ کو مضبوط کرتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں، نظر کو تیز کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک نسخہ میں بنا کے دیتا ہوتا ہوں، بڑا کمال کا ہے وہ، اگر آپ لے لیں، اس میں سونف ہے، صحیح، سونف کے بعد اس میں است قدوس، برہم ڈنڈی۔ اس کا وزن کچھ ایسے کرنا ہے، سونف لے لیں آپ 50 گرام، است قدوس آپ لے لیں 10 گرام، برہم ڈنڈی آپ لے لیں 10 گرام، اسرول، اسے چھوٹی چندن کہتے ہیں، وہ بھی آپ لے لیں 10 گرام۔ اب اس کے اندر مغزیات بھی ڈالیں، اس کو پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد مغزیات لیں، مغز بادام لے لیں، کاجو لے لیں، اور مغز اخروٹ لے لیں، اور مغز پستہ لے لیں۔ یہ سارے آپ 50 گرام لے لیں، اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر کر کے یہ رکھ لیں۔ 1 چمچ صرف روزانہ صبح نہار لے لیں دودھ کے ساتھ، یا شام کو لے لیں۔ 1 چمچ روزانہ لیں، انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں جو آپ کا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جن کو نظر کی کمزوری ہے، آنکھیں بھی کمزور ہو چکی ہیں، اینک لگ چکی ہے،
مربع آملہ صبح کے ناشتے میں کمال کی چیز ہے. مربع ہرڑ رات کے ٹائم پہ لے لیں, جس کو ہریڑ بھی کہتے ہیں. ہاں ہرڑ بھی کہتے ہیں, ہریڑ بھی کہتے ہیں. آملے کے مربع کو اولے کا مربع بھی کہتے ہیں. ساتھ ساتھ جس کے نظر کی عینک لگ چکی ہے, اگر اس کو کم کرنا ہے تو اکیلی سونف, سادہ سونف لے کے ہر ٹائم اپنی جیب میں رکھے, تھوڑی سی چباتا رہے. صحیح صحیح. اس کی نظر جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی. اور جو میں نے پہلے نسخہ بتایا اس میں کچھ لوگ چنے بھی استعمال کرتے ہیں, بھنے چنے, وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ جسم کو تقویت دیتے ہیں. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو علاج بتایا ہے بڑا کمال کا. اگر آپ اس میں پڑھنے والا کام بھی کریں روحانی طریقے سے بھی اور جسمانی, یہ آپ بعض کو لوگوں کے بغیر دفتروں میں کام ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر نظر لگا کے, ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جس کا کام ہم ہر ٹائم دیکھنے کا ہے, اس کی نظر ہی کمزور ہوگی, تو اس کو تو یہ لازمی چیزیں کھانی چاہیے. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو روزانہ 1 عدد اخروٹ کھا لیا کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھاتے رہیں گے بلا وجہ تو قبض نہ ہو جائے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے, تو کوئی اس طرح کا تو سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, جن لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے نا, اور یا حد سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اکثر آپ دیکھیں گے انہیں قبض کی شکایت لازمی ہوتی ہے, کیونکہ خشکی ہو جاتی ہے نا. خشکی سے انسان کے جو ہے نا نیند بھی اڑ جاتی ہے. تو یہ رطوبت والی چیزیں کھائے گا, قبض بھی ٹھیک رہے گی, نیند بھی پوری طرح آئے گی انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, آج کل انگور مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکے ہیں اور موسمی پھل ہے, اس بارے میں آپ بتا دیجئے کہ انگور کی جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں. انگور بہت زبردست پھل ہے اور یہ بیسیکلی بڑی کمال کی چیز ہے, کھانے میں مزیدار بھی بڑا ہے. اس کا مزاج جو ہے وہ ہے گرم تر, اس کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے. صحیح صحیح. یہ بیسیکلی آنتوں کی انفیکشن کے لیے میٹھا انگور بہت اچھا ہے, دل کے لیے بہت اچھا ہے. اگر چہرے کے اوپر چھائیاں پڑی ہوں اس کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اگر قبض کی شکایت رہتی ہو کمال کی چیز ہے. کسی کا رنگ صاف نہ ہوتا ہو, آپ کہیں اس کا رنگ جو ہے نا کالا ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ لگاتار انگور کھلانا شروع کر دیں, رنگ صاف ہو جائے گا. صحیح صحیح. اس کے بعد خون کی پیداوار کے لیے, جیسے آپ اکثر لوگ کہتے ہیں سوگی, وہ لے کے بھگو کے تو صبح پئیں تو خون بڑھتا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی انگور لے کے کھائیں, کمال کی چیز ہے, آپ خون کی پیداوار آپ کی بڑھ جائے گی. اگر انگور کا رس نکال کے تو شہد میں ملا کے لگایا جائے تو وہ زیادہ اچھا رزلٹ آ جائے گا. جو دوسری بات آپ نے کھٹاس کی, کھٹے انگور کے فوائد مختلف ہیں. صحیح. اس کا مزاج چینج ہو جائے گا. اگر انگور کچا ہے, کھٹاس ہے اس کے اندر, اس کا مزاج ہوگا خشک سرد, وہ دل کے لیے بہت اچھا ہوگا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے, کمزوری کے لیے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ جو میں نے فوائد بتائے ہیں یہ میٹھے انگور کے ہیں. جیسے عورتیں پریگننسی میں حاملہ عورتیں ہیں, ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. مفید چیز ہے. اور جو آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس, یا آپ سمجھتے ہیں اس کو قبض کی شکایت بہت زیادہ, وہ آ کے شکایت کرتا ہے کہ بڑی دوائیاں میں نے کھائی ہیں قبض نہیں ٹھیک ہوتی, تو 200 گرام یعنی کہ 1 پاؤ کے قریب انگور روزانہ استعمال کرے پکے والے, انشاءاللہ قبض نہیں ہوگی. صحیح ہوگا. تو یہ دیکھیں اس کے فوائد کتنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. قدرتی چیزوں کے اندر قدرتی غذائیت اور سارا بھرپور. آگے موسم آ رہا ہے, یہ بڑے سستے ہوں گے, اور پھل کوئی بھی ہے وہ جب اس کی پیک پہ جب وہ اچھی طرح آ جائے مارکیٹ میں, پھر کھانا شروع کریں, پھر کثرت سے کھائیں. صحیح صحیح صحیح. جب وہ آؤٹ آف سیزن ہو تو اس کو نہ کھایا جائے, پھر اس کے فوائد وہ والے حاصل نہیں ہوتے. صحیح. اچھا حکیم صاحب, ابھی آپ نے گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بیان کیا کہ جو بچے جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے وہ یہ دعا بھی پڑھیں ساتھ ساتھ. تو اگر دماغ کمزور ہو جاتا ہے یا نظر کمزور ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر, خاندان کے اندر ہمارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, تو نظروں میں آ جاتے ہیں. اور یہ ہمیں اس بارے میں ہماری شریعت نے رہنمائی بھی کی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے. باقاعدہ ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ جو نظر ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. اور اسی طرح پھر ایک صحابی ایسے بھی تھے جو بڑے کہ ماشاءاللہ خوبصورت تھے, سلیم اینڈ سمارٹ, اور وہ جب نہا رہے تھے, غسل کر رہے تھے, تو دوسرے صحابی نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو کہہ دیا کہ آپ تو بڑے خوبصورت ہیں. یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ الفاظ اس طرح کے بیان کیے جو کہ جس کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ نہیں پڑھی, تو وہ بیمار ہو گئے. تو نظر کا لگنا برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں جو نظر کا لگ جانا, یہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں, جیسے آپ نے بھی بتائی ہے. دوسری جو حدیث آپ نے بیان کی کہ ایک صحابی جب نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے دیکھا, تو مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہے. تو پھر فوری طور پہ اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی, تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا وضو کروائیں جس کی نظر لگی ہے, اس کے وضو کے پانی سے اسے نہلا دیں. تو فوری طور پہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا, صحابی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بارے میں آپ کی میں جو میرے تجربے میں ہے اور کافی عرصے سے میں
وہ دم کر رہا ہوں اور لوگوں کو بتلاتا بھی ہوں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے، اور یہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ اپنے ہی ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے یا بہن بھائیوں کی لگ جاتی ہے، یا جیسے حاسد ہیں کوئی وہ دیکھتے ہیں، تو اسی حوالے سے ایک کام تو کرنا چاہیے، ایسے بچے کو جب بھی آپ دیکھیں یا آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ ضرور پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو نظر بد کا جو ہے وہ دم بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، وہ کرتے جائیں گے، فوری طور پہ وہ سکون میں آ جائے گا، بڑا ہے بچہ ہے، فوری طور پہ اس کی جو نظر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک آپ نے پوری پڑھنی ہے، لیکن اس میں جو لفظ آتے ہیں نا فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے پوری صورت 1 دفعہ پڑھنی ہے، یہ 2 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے پانی ہے یا کسی کے اوپر دم کر دیں یا ویسے ہی آپ اس کو پھونک مار دیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فوری طور پہ اس کی جو ہے جو اس کو نظر لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جب وہ ٹھیک ہوگی اس سے وہ اس کے جو حافظہ کمزور تھا یا اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا یا اس کا جو کام چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ میرا جو ہے نا یہ ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نا مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا دعا 2-3 دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس میں 2-3 دعائیں آتی ہیں، وہ آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ میں نے اپنا تجربہ شیئر کر دیا ہے آپ کے لیے۔ صحیح بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام بھی لیتا رہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے کہ آپ اپنے جو بعض لوگ تو اپنا علم چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کی اور ہمیں بیان کیا کہ دماغی کمزوری ہو، آنکھوں کی کمزوری ہو، اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح کا ہمیں علاج خود کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔